السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ آج سے قریباً 5 سال پہلے یا 6 برس پہلے میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، میں نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور آج اسے ایک ویڈیو کی صورت میں جو آپ نے ابھی دیکھی، اس ویڈیو کو ذرا لوپ کی صورت میں لگا دو بھائی تاکہ یادداشتیں درست رہیں۔ عمران خان کا دور حکومت تھا، اس وقت بھی سچ بولنے پر پہرے تھے، اس وقت بھی کیلکولیٹڈ بات کرنی ہوتی تھی، اور ظاہر ہے میں اس وقت بھی ایسا نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیس لوگ کہہ کر کے منافع قومی موومنٹ کی 6 سیٹوں کو زبردستی کی جمہوریت کی گاڑی چلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، میں نے اس وقت آن ایئر کہا تھا، اور اس کے بعد سے جو کہنا شروع کیا تو اپنے ہر ٹیلی ویژن پروگرام، اپنے ہر یوٹیوب چینل پروگرام، اپنے ہر عارفین نامہ میں، پھر یہاں پہ آمنے سامنے میں کئی بار کہا، اور آج اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اس ویڈیو کی صورت میں یہ بات سامنے ہو گئی کہ خالد مقبول صدیقی اگر اپنا کمپیوٹر کھول کے بند کر دیں تو وہ جو چاہیں گے میں اعلان فرما دوں گا، چاہے وہ ٹریڈ چھوڑنے کا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سابق آئی ٹی منسٹر کس حد تک آئی ٹی لٹریٹ ہیں۔ ماؤس کے بارے میں ان کو اتنی بنیادی شدھ بدھ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ماؤس جو ہے وہ چلے گا تو کہاں سے چلے گا۔ ماؤس پہ انگلی رکھ کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے صرف فوٹو کھنچوانی ہے، تو اس ایک وقت میں ایک اللہ کے ولی نے ان کو بتایا کہ بھائی صاحب یہ جدھر آپ ہاتھ رکھ کر کے اور دبانے کی کوشش فرما رہے ہیں، یہاں آپ اچھل بھی پڑیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، ماؤس اصل میں یہاں سے چلتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں وزارتیں جب تقسیم کی جاتی ہیں، یا میرے الفاظ میں جب وزارتوں کی لوٹ مار ہوتی ہے، تو کس طرح سے کس فلائٹ کو ہم برسر روزگار فرما دیتے ہیں۔ وہ عمران خان کے دور میں وہ ایک پیور جاہل تھا جس کو ہم نے ایوییشن کی منسٹری دی تھی، وزارت ہوا بازی، اور جو اس نے ہوا بازیوں کی رفتار بڑھائی، اس کے بعد پی آئی اے اور پی آئی اے کے پائلٹس کو برسر روزگار رہنا مشکل ہو گیا۔ خالد مقبول صدیقی آئی ٹی کے منسٹر تھے، ان کو ماؤس چلانا نہیں آتا، ان کو کمپیوٹر کھولنا بند کرنا نہیں آتا، تو آئی ٹی کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اجلاسوں میں یہ کیا جھک مارتے ہوں گے۔ میں جب پیٹرولیم انڈسٹری میں ایک کمپنی میں میڈیا ایڈوائزر تھا، بنفس نفیس میں نے ایک ایسے ابو جہل کو وزارت پیٹرولیم پر قابض پایا جس کو نہ بات کرنے کی تمیز تھی اور نہ ہی جس کو میڈیا والوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ پہ قابو رہ جاتا تھا، وہ اپنے سیکریٹری کے پیچھے چھپتا تھا کہ ان سے بات کر لو۔ تو خالد مقبول پہ ہم کیوں نزلہ گرا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خالد مقبول کے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جیسے میں ایک چینل پہ نوکری کیا کرتا تھا تو میں وہاں کہتا تھا کہ یار بچو اس وقت سے کہ جب اندھے ڈرائیور تمہاری طرف ایمبولینسز لے کر کے دوڑ رہے ہوں اور تم اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہو، یہ سب کچھ وہی تو ہے اور کیا ہے۔ لیکن ہم بلا وجہ خالد مقبول کی بات کو اتنا سیریس لے رہے ہیں، ان کو اتنے سیریس تو ان کی پارٹی والے بھی نہیں لیتے۔ ایک اور موصوف ہیں نان سیریسنس کا جس نے ورلڈ کپ جیت رکھا ہے، وہ ویڈیو لگانا بھیا، وہ اپنے خوش آمدی یوٹیوبر کے ساتھ جو نہاری نلی پائے پھوڑ رہے تھے موصوف، اور پوچھتے ہیں کہ وہ یہ کیوں آئے عوام کے درمیان، اندر آئے بھائی۔ عوامی گورنر یہاں موجود ہے کامران بھائی، یہ روز کہاں آپ تحریک کرنے پہنچ جا رہے ہیں، عوام کے درمیان پروٹوکول بھی نہیں رکھ رہے، اور آج تو آپ کراچی کے دل لیاقت آباد میں بیٹھ کے نہاری کھا رہے ہیں، کیوں؟ لیکن بھائی مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کے دل جیتنا، لوگوں کے درمیان رہنا، اور اب تو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ شہر کا رہنے والا ہر شخص گورنر کا بھائی ہے، ہر بہن کا بھائی گورنر ہے، اور یہ اب میری فیملی ہے ساری، اور ہماری جو تنظیم ہے، ہماری جو پارٹی ہے، وہ بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے وہ ایک دور کہ جب میں ایک جج صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے
بنگلو پہ گیا تھا، تو واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا میاں آتے رہا کرو، قیت الرجال میں تم سے ملنا اچھا لگا۔ اس وقت مجھے یہ جملہ اتنا سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آج کامران ٹیسوری کی یہ ویڈیو دیکھ کر کے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ اکبر، یہ عوامی گورنر، اس نے بیچارے نے 20-25 ہزار روپے میں اس کو عوامی گورنر بنا دیا کامران ٹیسوری کو۔ پیٹ بہت بری چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس بیچارے نے جتنا غلط انٹرو دیا، جتنی غلط تمہید باندھی کہ کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے۔ اس سے پوچھو یہ سامنے جو اسپیشل والے کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ پروٹوکول نہیں ہے؟ یہ پیچھے جو ٹلے نظر آ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہاں مکھی مارنے بیٹھے ہیں یا لوڈو کھیلنے بیٹھے ہیں کامران ٹیسوری کے ساتھ؟ اور عوامی گورنر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گورنر کا پورٹ فولیو عوام میں رہنے کا متقاضی تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک ریاستی منصب ہے اور سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ لیکن بس وہی والی بات ہے کہ اللہ اکبر، توبہ استغفار معاذ اللہ۔ لیکن یہ کوئی پہلی نان سیریس حرکت تو انہوں نے کی نہیں تھی، ان کے بارے میں تو میں کتنے ہی پروگرامز کر چکا ہوں اور نہ جانے اور کتنے پروگرامز یہ مجھ سے کروائیں گے۔ اگلی والی ویڈیو چلانا ہے جس میں گورنر اپنے منصب کے ساتھ جو فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس ایک ریاستی وفاقی اہم ترین عہدے کے ساتھ اس کی جس طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہے، ذرا دکھانا بھیا وہ ویڈیو۔ ہاں، اب اس ویڈیو کو ذرا لوپ میں چلاتے رہو تاکہ میں ذرا تھوڑا سا اور سما باندھ سکوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے بھاری برکم جثے کے ساتھ مسٹر ٹوٹ بٹوٹ ہاتھ میں جھنڈا لیے جس طرح سے خوشامد میں کامران ٹیسوری کے پیچھے بیٹھ کر کے اور اداکاری فرما رہے ہیں انجوائے کرنے کی۔ پاکستان میں یہ شاید پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ گورنر کے منصب کو، اس اہم ترین عہدے کو، اس کا اس طرح سے استحصال اور استعمال کیا جا رہا ہو، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ موصوف بلو آئیڈ ہیں۔ اس وقت بلو رنگ کے کوٹ میں بھی ہیں لیکن بلو آئیڈ ہیں، تو اس لیے ان کو ہر شجر ممنوعہ ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر حکمرانوں کی نان سیریسنس کی اگر ہم بات کریں، یا حکمرانوں کی منسٹرز کے فلانوں کی اگر ہم دماغی حالت کی بات کریں، تو پھر اس لسٹ میں اور بہت سارے نام آتے ہیں جو اعتراض کرتے پائے جائیں گے اگر اس ایپیسوڈ میں ان کا تذکرہ نہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے ہم کتنے محفوظ ہاتھوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سندھ میں ہم رہتے ہیں، سندھ کے ہم باشندے ہیں، اور سندھ میں کراچی میں ہم پر جو فلائٹ مسلط ہے، آپ ذرا ان کا کیلکولیشن دیکھیے، آپ ذرا ان کی اللہ اکبر استعداد ملاحظہ فرمائیے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ Believe you me, he is the chief executive of this beloved province۔ ایسا نہیں ہے کہ موصوف جو ہے وہ جھٹکے میں یہ بات کہہ گئے، صاحب کی ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ نوری آباد کا خیر چھوڑو، میں جو بتا رہا ہوں اور جس کو بتا رہا ہوں کیا اس کو نہیں پتا؟ ذکر چلا ہے نان سیریسنس کا، تو ذرا نان سیریس انداز میں ہی بات ہو جائے۔ اب ہم پر ایک اور چیز لا دی گئی ہے، اوف، اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اگر ان کو ٹھمک خان کا نام دے دیا جائے آج کی اس ایپیسوڈ میں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ ذرا دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ موصوف اپنا سارا کام کر چکے ہیں۔ کراچی کو انہوں نے پیرس بنا دیا ہے، کراچی کے سارے نالے والے انہوں نے صاف فرما دیے ہیں۔ کراچی میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے موصوف جو ہے وہ لیوا ڈانس فرما کر کے اور عوام کو انٹرٹین فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک زمانے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ تم یقین کرنا کہ جب تک کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں آئے گا کراچی میں کبھی ترقی نہیں ہوگی، اور میں نے ان سے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جانے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ سر آپ کا یہ مذاق براہ راست میرے دل پہ جا کے لگا ہے، وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اپنے اس گناہگار بندے کو، اس خاکسار کو اس وقت بھی شرمندہ نہیں کیا
خود اس ایک وقت میں جب ان کے منہ سے میں نے سنا کہ یار یہ ہے کراچی کا میئر، اس کے بعد یوں سمجھیے کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ نان سیریس حرکتیں یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی۔ جے اور ویرو کی دوستی آپ نے فلم شعلے میں دیکھی بھی، اس کے بارے میں بات بھی بہت کی جاتی ہے، لیکن جو ویڈیو آپ کو میں اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں یہ پہلی مرتبہ تو نہیں دکھا رہا، اور انشاءاللہ آخری مرتبہ بھی نہیں دکھا رہا، میں دکھاتا رہوں گا، یہ بتاتا رہوں گا میں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، جب تک اس انتقام کو عوام پر مسلط کرنے والے یا تو اپنی خون نہ بدل لیں اور یا تو میں ہی اپنی اس عادت سے باز نہ آ جاؤں۔ ذرا دکھانا بھیا وہ۔ بالکل ٹھیک فرمایا ہے، کشور کمار کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا کہ زندگی ایک سفر ہے سہانا، بریکٹ میں پیپلز پارٹی والوں کے لیے، ایم کیو ایم والوں کے لیے، نون لیگ والوں کے لیے، پی ٹی آئی والوں کے لیے، فضل الرحمان والوں کے لیے، اور جتنے اقتدار کا حلوہ بٹور رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ دیکھیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جسے سنتری نہیں ہونا چاہیے تھا اسے باقاعدہ منتری لگا کر کے، اور جمہوریت ہم سے پوچھ رہی ہے ہاں بھائی کیسا لگا، لیکن دوسری جانب اس حد تک استقلال کا مظاہرہ فرمایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو نظر بند کر دیا جائے کسی جزیرے پہ جو اتنی دور واقع ہو کہ جہاں ان کی چیخ بھی ہم تک نہ پہنچ سکے، وہ لوگ باقاعدہ سرکاری پروٹوکول انجوائے کرتے ہوئے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی چول مارتے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بھنڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجھے پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ یقین جانیے کرنٹ افیئرز کا پروگرام کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا، لیکن اس پروگرام کو اکثر اوقات یہ لوگ جو دشا دے جاتے ہیں اس کو کرنے کے لیے بعض دفعہ خود میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، لیکن جب ویڈیو پوری دیکھتا ہوں تو فوراً میرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو فوراً ایڈٹ کر کے اور لگا دو۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی حضرت ٹسوری کی، اس میں وہ اپنے صاحبزادے کے بارے میں ایک چول کے سامنے بیٹھ کر کے فرماتے ہیں، اس کو میں لنڈے کا بقرات کہتا ہوں، اورنگی ٹاؤن کا انٹیلیکچول، ایک یوٹیوبر، اس کے سامنے بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں اپنے صاحبزادے کے بارے میں کہ یہ پاکستان کے سب سے کم عمر یوٹیوبر ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے کا بھی انٹرویو کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی غالباً انٹرویو کیا، لیکن آپ یقین جانیے ان کے اس یوٹیوب چینل کی پروموشن میں، ان کے یہاں تک پہنچنے میں میرے اس منصب کا کوئی عمل دخل نہیں، اور سامنے وہ گھونچو جس طرح سے سیریس ہو کر کے ان کے اس بیہودہ مذاق کو سہ رہا تھا، میں موبائل پہ یہ اذیت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ سب دھندہ ہے پر گندہ ہے یہ، اور اس گندے دھندے میں جب آپ گھٹنوں گھٹنوں اتر ہی جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اچانک سے ایک آواز آتی ہے کہ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے نان سیریس حرکتوں کی، تو ان حرکتوں کا سلسلہ جو ہے وہ صوبائی شہزادوں کی جانب سے پلس وفاقی عمرہ کی جانب سے بھی بدستور جاری ہے۔ کتنی پرلطف خبر پڑھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو ہوا اس کو کن الفاظ میں بیان کریں۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو فرما رہے ہیں کہ بندوں پر وزراء کی ڈیوٹیاں ہیں، ہم سپر فلڈ کی تیاری فرما رہے ہیں۔ سپر فلڈ کراچی میں تھوڑی سی بارش یا تھوڑی زیادہ بارش یا زیادہ بارش، اس پہ آپ نے دیکھ لیا کراچی کا کیا حشر ہوا۔ میں 4 دن تک اس اسٹوڈیو میں آ کر کے نہیں بیٹھ سکا، میری ٹیم کے کچھ لوگ آ رہے تھے، ہمارے پروڈکشن سے کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے، شہر ڈوبا پڑا ہوا تھا۔ شہر میں صرف 3-4 لوگ بخیر و عافیت تھے، ایک جام خان چورو ہوں گے،
ایک مراد علی شاہ ہوں گے، ایک ناصر شاہ ہوں گے، ایک شجیل بیمن ہوں گے، ایک سعید غنی ہوں گے، ایک مرتضی وہاب تھے آف کورس. ان کا ٹویٹر جو ہر وقت زہر اگلتا رہتا ہے، وہ اچھی اچھی سڑکوں کی، وی آئی پی جگہوں کی تصویریں بنا کر کے اور اپنی مذاق خیز ویڈیوز سے عوام کو بہلانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے آخری دم تک. یہ ان کا فیصلہ ہے. تو ان بارشوں میں انہوں نے عوام کی جتنی انورٹڈ کامات میں خدمت کی ہے، اب یہ سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے کہ میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا اور میرا ایمان ہے، پاکستان میں ایوری ڈیزاسٹر از این اپارچونٹی فار آر ایلیٹس. یہ جو ہمارے حکمراں ہیں، ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے، کسی خانوادے سے، حکمرانوں کو لانے والوں کی آپ بات کر لیں، حکمرانوں کو دفع کرنے والوں کی آپ بات کر لیں، سب میں یہ ایک خاصا پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ہم پہلے تو امداد کے نام کی جو ہے وہ رٹ لگانے لگتے ہیں. ہم دنیا بھر سے بھیک مانگ کر کے اور اپنے لوگوں کو سرو کرنے کا جو ہے وہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حالیہ دنوں میں، ابھی حالیہ تاریخ میں ہی ایران کتنی زبردست جنگ سے باہر آیا ہے، اور ہمارا بھیک منگا پن دیکھ کر کے ایران کا صدر کہہ رہا ہے کہ کچھ چاہیے کیا. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ بھوکے ننگے ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ جو ملے گا کھا جائیں گے، نیچے تک تو کچھ نہیں جائے گا. تو میں ہی شاید اس کار خیر میں اپنا حصہ بٹا لوں. کچھ اور ہو نہ ہو، اتحاد بین المسلمین کے جذبے کو تو تسکین ملے گی. میں کم از کم اپنی نگاہوں میں، اپنے لوگوں کی نگاہوں میں، پاکستانی بھائیوں کی نگاہوں میں، جن کا میں نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے اس جنگ کے دوران ڈپلومیٹک سطح پر دی جانے والی وہ جو داد و تحسین تھی، وہ جو ایک سپورٹ تھی، اس پر شکریہ ادا کیا تھا. کم از کم میں اس قرض کا کچھ بوجھ تو اتار پاؤں گا. جنرل مشرف کے دور میں آنے والے زلزلے سے لے کر کے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں آنے والی آفات تک، وہ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب جب پچھلی مرتبہ ان کی لاٹری لگی تھی تو وہ باقاعدہ ایک طیارے سے نکلتے ہوئے برآمد ہوئے تھے. اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا اور وہ ایک بہترین سی جینز کی پینٹ پہن کر کے اور وہ باہر ملاقاتیں فرما رہے تھے. اس پہ بڑی لیدے ہوئی تھی، حالانکہ جینز کی پینٹ کا سیلاب سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. لیکن یہ کشکول جس کو توڑنے کی باتیں ہماری تقریباً ہر حکومت کرتی رہی ہے، چاہے وہ جمہوری ہو یا نان جمہوری، چاہے وہ جمہوری آمر ہوں یا غیر جمہوری آمر، ہر ایک کی طرف سے یہ لطیفے ہر بار سنائے جاتے ہیں. اور اسی قسم کا فریضہ انجام دیتے پائے گئے ہیں اسمبلی میں امیتابھ بچن ٹائپ اداکاری فرماتے ہوئے جام خان شورو صاحب. وزراء بند پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تو کیا وہ پانی اپنے گھر لے جائیں گے جیب میں ڈال کر کے؟ مطلب پانی آپ کو دیکھ کر کے اوہ مراد علی شاہ بھاگو. پانی کیا کرے گا؟ ڈر جائے گا پانی مراد علی شاہ سے؟ ایسا تو نہیں ہے. پانی جی بھٹو کے نعروں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ جو بارش ہوئی تھی، پچھلی دفعہ جو سیلاب آیا تھا، ان لوگوں کو ابھی تک، وہ آپ نے لطیفہ سنایا ہے سرکاری سطح پر کہ ہم نے 20 لاکھ گھر دیے ہیں. وہ آپ نے کراچی میں جو گھر بنائے تھے الحمدللہ، وہ آپ کی وزارت میں، وزارت اعلیٰ میں، وزارت بلدیات میں، وزارت ٹرانسپورٹ میں، وزارت توانائی میں، وہ الحمدللہ اس نے ہم سب کی تمام توانائیاں نچوڑ لی ہیں. وہ انٹیریئر میں آپ لوگوں کو گھر دے رہے ہیں. اتنے اچھے کب سے ہوگا بھیا؟ مجھے وہ ایک خبر یاد آتی ہے جب ایک باقاعدہ عدالت میں سندھ حکومت کے ایک چودھری نے کھڑے ہو کر کے اور 90 ارب روپے صرف لاڑکانہ کی تزئین و آرائش پر، اس کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیے جانے کا انکشاف کیا تھا. تو اس کے بعد جج صاحب نے جو کہا تھا وہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا. سپر فلڈ کی تیاری فرما رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ سکھر بیراج کا اسٹرکچر کئی سال پرانا ہے، بیراج کے کچھ گیٹ آئندہ سال تبدیل کر دیں گے. اچھا، اس انٹرویو تک جب تک آپ کو یہ پتہ چلا تب تک بہت دیر نہیں ہو چکی تھی کہ سکھر بیراج بہت پرانا ہے. اور بھائی یقیناً یہ ساری چیزیں، یہ ریل کی پٹریاں، یہ ساری تعمیر و ترقی، یہ جو ایم اے جناح روڈ ہے، یہ اس کی جو وسعت ہے، یا چندی گڑھ روڈ ہے، یہ سب انگریزوں کی دین ہے. کالے انگریزوں نے تو ابھی تک کوئی جھک نہیں ماری، ماں سوائے جمہوریت کے نام پہ حرام کھانے کے، جمہور کا قتال کرنے کے، جمہور کا استحصال کرنے کے. کوئی جی یہ بھٹو کے نعرے لگا کے لوٹ لیتا ہے، کوئی مہاجروں کا نعرہ لگا کر کے لوٹ لیتا ہے،
کوئی تبدیلی کا نعرہ لگا کے لوٹ لیتا ہے, کوئی قوم کو خود انحصاری کی راہ پہ گامزن کرنے کا نعرہ لگا کر کے لوٹ لیتا ہے. ایک قدر مشترک ہے سب میں, اور وہ یہ کہ لوٹتے سب ہیں, کوئی زیادہ اور کوئی کم. اللہ اکبر. بتا رہے تھے موصوف کے گدو بیراج کی گنجائش 12 لاکھ, سکر بیراج کی گنجائش 9,60,000 کیوسک, جبکہ کوٹری بیراج کی گنجائش 8,70,000 کیوسک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساتھ خیر و عافیت کے یہ معاملات نکل جائیں. کل سے سنا ہے کہ کراچی میں بھی ایک بار پھر دھواں دار بارش کی پیشن گوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, کراچی والے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. سب سے پہلے لائٹ چلی جائے گی, اس کے بعد کچھ لوگ کرنٹ لگنے سے اپنی جانوں سے جائیں گے, اس کے بعد پھر کوئی اس بات کا نوٹس لے کر کے کسی کو بلائے گا, اس کے بعد کوئی کسی کو استعمال کرے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے, اس کے بعد کوئی بیانات داغے گا, اس کے بعد چند صحافی وزراء کو اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ کو گھیر کر کے اپنے طور پر صحافت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے, میرے لیڈر نے بتایا تھا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. اور دوسری مرتبہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا پچھلی بار کہ بارش میں جب پانی آیا ہے, جب پانی چلا جائے گا تو ہم پانی نکال دیں گے, پانی چلا جائے گا تو ہم پانی نکال دیں گے, ابھی پانی ہے تو اس لیے ہم پانی نہیں نکال رہے. اور اسی لیے شاید لوگوں نے جمہوریت کو بہترین انتقام کہا ہے. لطیفوں کا سلسلہ جب میں نے کہا کہ صوبے سے لے کر کے اور وفاق تک پھیلا ہوا ہے, تو اب لگاؤ بھائی مصدق ملک صاحب کا لوپ. اب بات کو ذرا اور پھیلاتے ہیں. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ہیں مصدق ملک صاحب, نو ڈاؤٹ پڑھے لکھے قابل شریف آدمی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں نون لیگ کے جو نان کنٹروورشل, اگر نہ ہی کہیں تو بہتر ہوگا, کم کنٹروورشل ہیں. پولیٹیکل آدمی کنٹروورشل تو ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ کے سبب. ایک ہی مرتبہ میرے اس کریئر میں ان سے انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا, اور اس انٹرویو کا اختتام بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا. اسی اسٹوڈیو میں اسی جگہ بیٹھ کر کے میں نے ان کا لائیو انٹرویو لیا تھا, اور خاصے خفا سے چلے گئے تھے. تو اب میں لوپ چلا کر کے ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ انٹرویو فرما رہا ہوں. فرماتے ہیں غریبوں کی بستیاں اجاڑ کر طاقتور لوگوں کے ریزارٹس بچائے گئے. کتنی خوبصورت بات کہی ہے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی نے. پچھلے پروگرام میں میں یہ بات باقاعدہ اخبارات و جرائد کے حوالے دے کر کے بتا چکا کہ وفاقی وزیر فلانا یا وزیر مملکت یا ایم پی اے یا ایم این اے یا نواز شریف صاحب کے انمول رتن یا ان کی آنکھوں کے نین تارے شہباز شریف کے انمول رتن, امیر مقام جن پہ انجینئر ہونے کا الزام بھی عائد ہے, جو کبھی جنرل مشرف کے ساتھی تھے, اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ ہم ان کو کبھی بھی نہیں لیں گے ان لوٹوں کو, اس کے بعد نواز شریف بھی اپنے کہے پہ قائم نہ رہ سکے, یہ لوٹے نواز شریف کے گلے میں آ کر کے پھر ٹنگ گئے, اور ساتھ خیر و عافیت ان کا اقتدار آگے بڑھتا رہا. ان کے بعد اب ان کے بھائی کا اقتدار بھی آگے بڑھ رہا ہے. وفاقی وزیر یا فلانے یا امیر مقام جو بھی ان کو آپ کہہ لیں, ان کے بارے میں یہ خبریں جو ہیں وہ باقاعدہ شائع ہوئیں اخبارات میں, اس کو میڈیا کوریج ملی, سوشل میڈیا پہ چلیں یہ خبریں. کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے جنہوں نے خطرہ مول لینا تھا انہوں نے لیا, انہوں نے بتایا کہ امیر مقام کے ریزورٹ کو بچانے کے لیے وہ جو آپریشن دریا کنارے ہو رہا تھا کے پی کے میں, اس کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کتنے تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے سے, بظاہر ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. نون لیگ کا بندہ ہے اور اس کے ریزورٹ کو بچانے کے لیے وہ زلفوں والی سرکار جو ہے وہ اول جلول, وہ انہوں نے آپریشن کا رخ ہی موڑ دیا. اور کتنے کٹر دشمن ہیں اپنے طور پہ وہ نون لیگ کے, کتنے پکے حمایتی اپنے طور پر وہ دکھاتے ہیں کہ میں عمران خان کا حمایتی ہوں, حالانکہ وہ جن کے حمایتی ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے. اور ان کو ہی کیا, اب یہ اتنا خوبصورت دور ہے, اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, اس دور میں سب کو سب کچھ پتہ ہے. آپ کچھ کھل کر کے نہ کہیں, سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کا اشارہ کس کی جانب کس وقت ہے.
परसों मैंने बताया था कि पीपल्स पार्टी और जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दूसरे पे तबर्रा कर रहे हैं। उससे एक हफ़्ते पहले या 2 हफ़्ते पहले मैंने ये बताया कि आमिर खान ऑफ MQM उनको बाकायदा बिलावल साहब और मुराद अली शाह की सरकार ने 24 गार्ड्स दिए हैं पुलिस के, और वो कराची में जब एक दिन के लिए आते हैं महीने भर में, तो यहाँ बहरिया टाउन में जो उनका मकबरा है वहाँ पे उनकी हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। ऐसा कौन सा उन्होंने दिल्ली का लाल किला फतह किया पाकिस्तानियों के लिए या हम महाजिरों के लिए? 90 पे ऑपरेशन करवाने के अलावा उन्होंने और तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए मुराद अली शाह सरकार अपने बदतरीन मुखालिफ को भी कितना प्रोटोकॉल देती है। वो एक करारदाद जो सिंध असम्बली में उस दिन पेश हुई, वैसे सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन जैसे ही अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में 200% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई, वैसे ही सब ने जैसे गिरते पड़ते सब बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दे दी थी। उसमें नून लीग भी शामिल थी जो कहती थी कि वोट को इज्जत दो। उसमें PTI तो खैर, मतलब आप बाजवा और PTI को अलग अलग कैसे कर देंगे। तो MQM, खैर MQM का जिक्र करना तो बेकार ही है। MQM पाकिस्तानी सियासत की मुख्तारा माही है। वो तो बेचारे जिस तरफ की हवा होगी उस तरफ चले जाते हैं, उनकी अपनी तो कोई औकात है नहीं। ये सारे के सारे लोग पहले ही एक्सपोज हो चुके थे, लेकिन अब इन्होंने एक मरतबा फिर ये अपने साथ कुछ बुरा किया है। PTI जो नज़रियाती मुखालिफ है, फॉर्म 47 का ताना देती है, उसने भी सिंध असम्बली में इतना ताउन किया कि फट से इसे करारदाद की मंजूरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके बाद पूरे 200% इजाफा हमारी सरकार ने भूखे नंगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए फरमा दिया। ये इन मिनिस्टर्स के, आप गांव देहात जहां से उठ करके आते हैं और मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद फिर गोशे गुमनामी में गर्क हो जाते हैं, आप अगर इनके गांव को जाएं, नाज़रीन फिर एक वक्फा आ गया है। अब कितनी मज़े की बात है। बाकी बात इंशाल्लाह गुफ्तगू को करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। नाज़रीन खुशकिस्मती कह लीजिए इसे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की एपिसोड हंसाने से मुताल्लिक़ थी। तो आज साइन ऑफ करने से पहले एक आखिरी ख़बर आई है जो इतनी यानी हंसाने वाली है, इतनी मज़ाक़ ख़ेज़ है, क्योंकि जिस हस्ती की जानिब से ये बात की गई है वो मेरी इन्वर्टेड कॉमास में पसंदीदा है। अगेन मुस्तफ़ा कमाल फरमा रहे हैं कि नए सूबे बनाना फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का विज़न है, हम इसकी तायीद कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि सूबे के बनने के हक़ में मैं ज़ाती तौर पे भी हूँ कि कराची को या कराची में एक सूबा बन जाना चाहिए ताकि पीपल्स पार्टी से हमारी जान छूटे, ताकि हम भी सुकून के साथ, आफ़ियत के साथ अच्छी गवर्नेंस के मज़े थोड़े बहुत लूट सकें। यहाँ तक तो बात ठीक है। सूबों की फॉर्मेशन के लिए आप तायीद फरमा रहे हैं, एतराज़ मेरा यहाँ से, मतलब हू द हेल आर यू? उर्दू में पूछता हूँ, आप होते कौन हैं? आप फरमा रहे हैं हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस हक़ में है। आप तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में है ही नहीं, आप तो PSP के ठाकुर हैं। आपके बराबर में हैं अनीस कायम खानी, वो थे PSP के फलाने फलाने, आप थे PSP के फलाने फलाने। बात बिल्कुल ठीक है, सूबे बनने चाहिए। आसिम मुनीर साहब का ये विजन है, हम उस पर लब्बैक कहते हैं, इसलिए कि हमें भी चाहिए भाई, हमें भी जान छोड़ना नहीं इन लोगों से। लेकिन आप इसकी तायीद क्यों कर रहे हैं? खालिद मकबूल नहीं है आपके पार्टी के सरबरा? आप क्यों चौधरी बन करके बेवजह का गान गाने के लिए और बिला वजह आ गए और हमारी दिल बस्तगी का सामान आपने फरमाया? आपका मुत्तहिदा से क्या ताल्लुक है? आप तो उस पर लादे गए, आप तो झटके के वजीर सेहत हैं, आप तो खुद अपनी सीट हारे में। कादिर मंदुखेल मेरे स्टूडियो में बैठ के बता गए। टाइम ख़त्म हो गया क्या भाई? नाज़रीन इसी के साथ आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते बारिशें ना हुई तो मुलाकात होगी, वरना घर से ही प्रोग्राम करेंगे, मजबूरी है बूढ़ी गाड़ी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।